یا جمعہ والے دن صبح ہی صحیح ان 10 آیات کو آپ کے چہرے کے تمام خد و خال بولتے ہیں. لیکن جو بندہ چھپا ہوا ہوتا ہے نا وہ یہ ایسے ہوتا ہے, یہ اللہ رب العزت کی طرف سے کسی بھی بندے کو عطا ہو سکتی ہے. آپ وہ بڑے غصے والے لوگ ہوتے ہیں 99 نہیں 100% پڑھ سکتے کہ بندہ ریلائبل ہے, یہ جھوٹے وعدے کرنے والا ہے. تو انکل بتائیں یہ بندہ کیسا ہے؟ جب ہم کسی انسان سے ملتے ہیں, ملاقات کرتے ہیں, ہاں جی, تو کیا اس انسان کو دیکھ کے, اس کے چہرے کو دیکھ کے اس کا چہرہ پڑھا جا سکتا ہے؟ اللہ رب العزت نے یہ دنیا ایسی بنائی اور اس دنیا میں ہمیں اشرف المخلوقات بنایا. جی آپ یہ دیکھیے کہ ہر بندے کی آواز اپنی, بالکل, ہر بندے کے فنگر پرنٹس اپنے, بالکل, دیکھ لینا. ہر بندے کا آئیز کا سٹرکچر, جو آئیز کے اندر جو ہمارا ہوتا ہے نا جی, یہ بھی اپنا, یہ جو ٹیکسچر ہوتا ہے آئی ٹیکسچر آئی بال کے اندر, اسی طریقے سے ہر بندے کی عادات بھی اپنی ہیں. بالکل. نمبر 1, اگر فار ایگزامپل کوئی ایسا بندہ جس کو آپ نہیں جانتے اور آپ اس کے متعلق جاننا چاہتے ہیں اس کی شکل کو دیکھ کے کہ وہ بندہ کیسا ہے, تو اس کے لیے کچھ مطلب ویسے تو قرآن پاک کی آیات ہیں. فار ایگزامپل سورہ الکہف کی پہلی جو 10 آیات ہیں, جو بندہ جمعے کی نماز کے بعد یا جمعے والے دن صبح ہی صحیح ان 10 آیات کو ہر جمعے کو پڑھتا ہے نا, اس کے اندر اللہ رب العزت یہ خوبی ڈال دیتا ہے کہ وہ چیزوں کی جو شکل ہے وہ نہیں, اس کے جو پیچھے اصلیت ہے وہ جان جاتا ہے. ریئل فیس جو اس کا, یعنی فیس بیہائنڈ دا فیس وہ جس کو کہتے ہیں, تو اس کے وہ جان جاتا ہے. وجہ کیا ہے؟ یہ دعا تھی اصحاب کہف کی. آپ کو معلوم ہے کہ میں نے جدہ میں ایک کمپیوٹر کا شو روم بنایا تھا. بالکل. تو یقین کریں کہ مجھے اتنا معلوم تھا کہ جب بندہ قدم رکھتا تھا نا دکان کے اندر, آتا تھا, مجھے معلوم ہوتا تھا کہ یہ ٹائم پاس کرنے کے لیے آیا ہوا ہے یا خریداری کرنے کے لیے, یہ واقعی کوئی سیریس کسٹمر ہے. تو ہمیں اس سے اندازہ ہو جاتا تھا. اور جو ٹائم پاس کرنے کے لیے آیا ہوا تھا اس سے ہم سلام دعا کر کے ٹھیک ہے اوکے یہ دکھاؤ وہ دکھاؤ. تو میں نے تو یہاں تک کسی سے کہنا شروع کر دیا لوگوں سے کہ آپ واقعی سیریس خریدنے آئے ہیں یا ٹائم پاس کرنے آئے ہیں. تو اکثر اوقات مجھے کسٹمر بتا دیتے کہ ہم ٹائم پاس کرنے آئے ہیں. تو یہاں تک بات رہی کہ چہرہ پڑھنا, آپ کے چہرے کے تمام خد و خال بولتے ہیں, آپ کا چہرہ اٹسیلف بولتا ہے. اب چہرے کو چھوڑے, آپ کی آنکھیں بولتی ہیں, آپ کے ہونٹ بولتے ہیں, آپ کے گال بولتے ہیں, آپ کا ماتھا بولتا ہے, آپ کے چہرے کی جھریاں بولتی ہیں. اب بتائیے, دیکھ لیں فار ایگزامپل جب آپ کے سامنے بیٹھا ہوا بندہ غصے میں ہے, آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے یہ غصے میں ہے؟ اس کی فیس ایکسپریشن سے. جب آپ غصے کو پڑھ سکتے ہیں اور بندہ خوش ہے تو بھی پتہ چل جاتا ہے, بندہ سوچ رہا ہے تو بھی پتہ چل جاتا ہے. جب اللہ رب العزت نے ہمارے چہرے کی ایک چیز میں یہ ساری مطلب یہ کہ شناسائیاں رکھی ہوئی ہیں کہ ہونٹ کیسے ہوں تو خوش ہوتے ہیں, کیسے ہوں, جیسے ایموجیز دیکھیے, ایموجیز اسی کی کاپی ہے. مطلب وہی 4 لائنیں انہوں نے کھینچی ہوئی ہیں اور جناب جی ایسے ہے تو خوش ہے, ایسے ہے ہونٹ. تو اس طریقے سے آپ انسان کی آنکھوں میں پائے جانے والی جو حقیقت ہوتی ہے نا وہ آپ پڑھ سکتے ہیں. کیسے کہ بندہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے, آپ نے صرف اس کو چند سیکنڈ دیکھنا ہے غور سے. دیکھنے کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ ریئیکٹ کیسے کر رہا ہے, اس کے چہرے کے ایکسپریشن کیسے آ رہے ہیں. تو اس کے بعد آپ مختلف چیزوں سے اس کے اندازے لگا سکتے ہیں. فار ایگزامپل جو بندہ کھلا ہوتا ہے نا, کھلا ہوا, جو کہ کھلی باتیں کرتا ہے, جو چھپا ہوا نہیں ہے, اس سے آپ اندازہ لگا لیں گے اس کے چہرے کو دیکھ کے کہ وہ کبھی مسکراتا ہے, پھر دیکھتا ہے, پھر وہ وغیرہ. لیکن جو بندہ چھپا ہوا ہوتا ہے نا وہ اپنے ایکسپریشن کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے. وہ لگتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے نا ڈرامہ کر رہا ہے, فیک بننے کی کوشش کر رہا ہے. پھر اس کے بعد آنکھوں کی جو ہوتی ہے نا شیپ, اس سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. اب یہ ایک اتنا بڑا ٹاپک ہے کہ اگر میں اس کو سارے کو کور کروں نا تو سمجھ لیں کہ کم از کم شاید 4-5 گھنٹے سے بھی لمبی ویڈیو ہو جائے گی. لیکن اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ جاپان میں فیس تھراپی باقاعدہ سکھائی جاتی ہے, باقاعدہ, کہ ہاؤ یو کین ریڈ دا مائنڈ آف اے پرسن بائی سیئنگ ہز فیس.
اس سے اندازہ کیسے لگا سکتے ہیں. میں نے الحمدللہ رب العالمین میرا چینل جو اللہ الصمد ہے وہاں پر ہمارے ناظرین مجھے واٹس ایپ پہ تصویریں بھیجتے ہیں رشتہ کرنے سے پہلے اور مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یہ لڑکا ہے رشتہ کرنا ہے ہم کریں یا نہ کریں. اور میرے رب کریم کا احسان کسی بندے کی کوئی اوقات نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ چونٹی کی بھی اوقات مجھ سے زیادہ ہوگی. آج تک جس کو بھی بتایا الحمدللہ ٹھیک نکلا ہے ماشاءاللہ. یقین کریں کہ جب میں نے یہ بتایا فار ایگزامپل کچھ خواتین نے تصویریں بھیجی کہ ہم اس بندے سے شادی کرنا چاہ رہی ہیں لیکن ہمیں نہیں پتہ چل رہا کہ یہ بندہ فیک ہے یا ریئل ہے. تو جب میں نے ان کو بتایا نا اس بندے کی عادات کا تو یہاں تک لوگوں نے بتا دیا اور خواتین نے اٹھنا بیٹھنا ہمارا اس کے ساتھ ہے اور حقیقت اس کی آپ بتا رہے ہیں. یہ ایسے ہوتا ہے. یہ اللہ رب العزت کی طرف سے کسی بھی بندے کو عطا ہو سکتی ہے آپ کو بھی ہو سکتی ہے لیکن اس کے لیے کیا ہوتا ہے کہ آپ جب بھی بیٹھے نا بندوں کے چہروں کو ریڈ کریں. بیٹھا ہے نا بندہ میں جب کہیں بیٹھا ہوتا ہوں نا تو میں فار ایگزامپل میں آتے جاتے ہوئے بندوں کو دیکھ رہا ہوتا ہوں یہ کیا سوچ رہا ہے وہ کیا سوچ رہا ہے. حتیٰ کہ میں جب ڈرائیو کر رہا ہوتا ہوں روڈ پہ تو جو میرے پاس سے گاڑی گزرتی ہے میں اس بندے کو بھی دیکھتا ہوں کہ یہ جو پاس سے بندہ میرے گزرا ہے یہ کیا سوچ رہا ہے اس کے مائنڈ میں کیا چل رہا ہے. تو یہ بڑا ہی انٹرسٹنگ ہے. لیکن اس پہ اگر میں ایک بڑی ڈیٹیلڈ ویڈیو بناؤں جس میں آپ کو بتاؤں کہ اس قسم کا جو بندہ ہوتا ہے اچھا اور بھی آپ کو مزے کی بتاؤں. میں نے آنکھوں کا بتایا نا. اب آ جائیں چہرے کے. چہرے گول ہوتے ہیں باکس ٹائپ ہوتے ہیں تکونی ہوتے ہیں تکونی جیسے فیرونی جو چہرے ہیں وہ تکونی ہوتے ہیں. اچھا یس. اور جو سادے انسان ہوتے ہیں نا جن کے دل بڑے صاف ہوتے ہیں وہ گول چہروں والے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جو اور مطلب باکس شیپ کے جو کچھ چہرے ہوتے ہیں نا نیچے سے تکون تو نہیں لیکن اوپر جا کے مطلب وائڈ اور نیچے وہ غصے والے. اچھا وہ بڑے غصے والے لوگ ہوتے ہیں اور ان سے کچھ بچ کے رہنا چاہیے ان پہ اعتبار نہیں کرنا چاہیے. اب میں کیا ناظرین کو کیونکہ بہت بڑا ٹاپک ہے تو اس بیس پہ ہم جو ہے وہ ریڈ کر سکتے ہیں. ایک اور ویڈیو بنائیں گے جب لوگوں کو ایک ایک چہرہ دکھائیں گے اور ان کو بتائیں گے کہ یہ چہرے کے لوگ ایسے ہیں اس چہرے کے لوگ ایسے ہیں اس چہرے کے لوگ ایسے ہیں. تو خود لوگ اپنے آپ کو اسٹڈی کریں گے دوسروں کو بھی دیکھیں گے اور ان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کس حد تک ریئل ہے. یہ ایک باقاعدہ نالج ہے جی جو کہ سکھایا جاتا ہے جاپان میں بھی یورپ میں بھی دنیا کے مختلف علاقوں میں فیس ریڈنگ کے حساب سے. لیکن آپ پڑھ سکتے ہیں 99 نہیں 100% پڑھ سکتے ہیں کہ بندہ ریلائبل ہے یا نہیں اس کی نیچر کیسی ہے. یا اب میں نے یہاں تک لوگوں کو بتا دیا کہ یہ جھوٹا بندہ ہے یہ جھوٹے وعدے کرنے والا ہے یہ بے وفا بندہ ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. نہیں کچھ بھی بڑی بات نہیں ہے. نہیں مطلب کہ کسی بندے کے بارے میں لیکن یقین کریں اللہ رب العزت کو حاضر ناظر جان کے بتا رہا ہوں کہ میں نے کئی لڑکیوں کو جنہوں نے کہا کہ انکل پلیز ہم اس سے شادی کرنا چاہ رہی ہیں لڑکیوں نے بھی آپ سے کرتی یار سب دنیا میں کرتی ہے نا. ظاہر ہے کہ وہ ہم ایک روحانی انکل سمجھتے ہیں تو انکل بتائیں یہ بندہ کیسا ہے. میں نے یہاں تک بتا دیا بیٹا یہ آپ کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں اس کے اور بھی 10 سے زیادہ افیئر ہوں گے یہ اور بھی لڑکیوں کے ساتھ اس کے افیئر ہوں گے اور یہ تمہیں صرف ٹائم پاس کر رہا ہے تمہارے ساتھ اس سے بڑھ کے اور کچھ نہیں ہے. اس کو 1 سیکنڈ نہیں لگے گا تمہیں چھوڑنے میں اور اس کے آلریڈی افیئر ہوں گے لیکن یہ تمہیں کہتا ہوگا کہ میں تمہارے ساتھ سچا ہوں اور تمہارے بیٹھے بیٹھے بھی کتنی کالیں آتی ہوں گی کہتی ہے انکل آپ کے پاس جنات ہیں. اچھا یہ بڑا مسئلہ ہے. اگر آپ کسی کو سچ بات بتا دو تو لوگ سمجھتے ہیں کہ جنات ہیں. اللہ رب العزت نے انسان کو کیا کیا علم دیا ہوا ہے ہم لوگوں نے اپنے آپ کو ایکسپلور ہی نہیں کیا. آج تک انسان نے اپنے آپ کو ایکسپلور نہیں کیا. انسان کو پتہ چل جائے نا کہ میرے اندر کیا اللہ نے طاقت رکھی ہے تو آپ آنکھوں سے دریا میں آگ لگا سکتے ہیں. جناب پھر کسی ویڈیو میں بتاؤں گا.